بحار الانوار میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک دن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں نماز عصر پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد رسول اللہ حسب معمول وہیں مصلی پر بیٹھ گئے۔ مسجد میں ایک مسافر عرب آیا جو انتہائی سن رسیدہ تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، پاؤں میں جوتے نہ تھے اور سر پر عمامہ وغیرہ تک نہ تھا۔ اس نے آ کر سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے بزرگ کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ کیا بتاؤں، بھوک سے آنتیں خشک ہو گئی ہیں، پھٹے ہوئے چیتھڑوں کی بدولت دھوپ نے جلا دیا ہے اور پیدل چل چل کے جسم خشک ہو گیا ہے۔ مجھے مدارات نہیں، کھانا چاہیے، پہننے کو کپڑے چاہیے اور گھر جانے کے لیے سواری چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے مسافر، آج تو ہمارا بھی یہی حال ہے، البتہ نیکی کی راہ دکھانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ میں تجھے ایک ایسا گھر دکھاتا ہوں جس کے باسی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت رکھتا ہے، وہاں چلا جا، مجھے امید ہے تیری ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے بلال سے فرمایا، جاؤ اسے در زہرا پر چھوڑ آؤ۔ حضرت بلال نے اسے ساتھ لیا اور در زہرا پر آ کر کھڑا کر دیا۔ مسافر نے دق الباب کیا، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب فضہ نے دروازے پر آ کر پوچھا، کون ہے؟ مسافر نے تمام رودات سنائی۔ جناب فضہ نے جا کر بی بی سیدہ کو سارا حال کہہ سنایا۔ دختر رسول کے گلے میں ایک ہار تھا جو بی بی کو جناب حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے تحفتاً دیا تھا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے گلے سے ہار اتارا اور جناب فضہ سے فرمایا، جا کر مسافر کو دے آؤ، مجھے امید ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ جناب فضہ نے ہار لا کر مسافر کو دیا۔ مسافر ہار لے کر مسجد رسول میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہار دکھایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یقین رکھ زہرا کا دیا ہوا ہار ہے، تیری ہر ضرورت پوری کرے گا، جا اسے بازار میں فروخت کر دے اور سیر ہو کر کھانا کھا لے۔ جناب عمار یاسر کے پاس کچھ رقم تھی، چنانچہ جناب عمار نے عرض کیا، مولا اگر اجازت ہو تو میں خرید لوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، عمار تمہیں معلوم ہے یہ فروخت کے لیے آیا ہے، بازار میں جا کر بھی فروخت ہوگا، اگر تم میں وسعت ہے تو خرید لو۔ جناب عمار یاسر نے مسافر سے پوچھا، کتنے میں دو گے؟ مسافر نے کہا، مجھے پیٹ بھر کھانا، ایک لباس اور ایک سواری چاہیے جس سے میں گھر پہنچ جاؤں۔ جناب عمار یاسر نے فرمایا، میں تجھے اس ہار کے عوض 200 دینار، ایک یمنی چادر، ایک جوڑا لباس، پیٹ بھر کھانا اور ایک ناقہ دیتا ہوں، قبول ہے؟ مسافر نے کہا، بندہ خدا تو اپنے مال کے معاملے میں بہت زیادہ سخی معلوم ہوتا ہے۔ جناب عمار نے مسافر کو ساتھ لیا، حسب وعدہ سب کچھ دیا۔ مسافر سیر ہو کر مسجد میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا،
کیا پیٹ بھر کے کھا لیا ہے؟ مسافر نے عرض کیا ہاں قبلہ۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا لباس پہن لیا ہے؟ مسافر نے عرض کیا ہاں قبلہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا سواری اور دینار مل گئے ہیں؟ مسافر نے عرض کیا قبلہ مل گئے ہیں۔ پھر مسافر نے دست دعا بلند کر کے بارگاہ خالق میں عرض کیا بار الہ دختر رسول کو اتنا دے جتنا اپنی پوری مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ نے آمین کہا۔ مسافر چلا گیا۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا اللہ نے جو کچھ میری زہرا کو دے رکھا ہے اس سے زیادہ اسے اور کیا چاہیے؟ میں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء زہرا کا باپ ہوں۔ علی امیر المومنین زہرا کے شوہر ہیں۔ اگر علی نہ ہوتا تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ جوانان جنت کے سردار حسنین زہرا کے بیٹے ہیں۔ دنیا کی وہ کون سی خاتون ہے جس سے قبر میں ملائکہ جب سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے اور وہ کہے اللہ میرا رب ہے، تیرا نبی کون ہے اور وہ کہے کہ میرا باپ میرا نبی ہے، تیرا ولی کون ہے اور وہ کہے میری قبر کے کنارے میں میری وفات پر آنسو بہانے والا میرا شوہر میرا ولی ہے۔ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، جس نے قبر زہرا کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے روضہ علی کی زیارت کی گویا اس نے قبر زہرا کی زیارت کی، جس نے حسنین کے مزاروں کی زیارت کی گویا اس نے قبر علی کی زیارت کی، جس نے ان کی ذریت کے مزاروں کی زیارت کی گویا اس نے قبر حسنین کی زیارت کی۔ عمار نے ہار کو ہاتھ میں لیا، مشک و عنبر سے معطر کیا، یمنی چادر میں لپیٹا، اپنے غلام کو دیا اور کہا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دو اور میں تجھے بھی رسول اللہ کو ہبہ کرتا ہوں۔ غلام نے وہ ہار لا کر دیا اور اپنا حال بھی سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا جا میں تجھے زہرا کو ہبہ کرتا ہوں، یہ چادر اور ہار بھی جا کر فاطمۃ الزہرا کو دے دے۔ غلام دروازے پر آیا، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب فضہ دروازے پر آئیں، غلام نے ہار اور چادر پیش کیے اور اپنا حال بیان کیا۔ بی بی نے ہار لے لیا، چادر جناب فضہ کو دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد غلام مسکرایا۔ جناب فضہ نے پوچھا کس بات پر مسکرا رہا ہے؟ غلام نے کہا اس ایک ہار کی برکت پر مسکرا رہا ہوں کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، برہنہ کو لباس دیا، محتاج کو دولت مند کیا، پیدل کو سواری دی اور غلام کو آزاد کرنے کے بعد اپنے اصل مالک کے پاس لوٹ آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار اس قائم کو اذن ظہور عطا فرما کہ جس کی منتظر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔